مساجد مسجد کی جمع ہے۔ مسجد کا معنی ہوتا ہے لغوی سجدہ کرنے کی جگہ، اس میں ظرف مسجد کی فضیلت۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو شخص مسجد بنائے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں بہشت میں اس مسجد جیسا گھر بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو مسجدیں بہت زیادہ محبوب ہیں اور بازار انتہائی ناپسندیدہ جگہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسجدیں دنیا کی تمام جگہوں سے اللہ کو زیادہ محبوب اور پیاری ہیں کیونکہ ان میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور بازار تمام جگہوں سے اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے کیونکہ وہاں حرص، طمع، جھوٹ، مکر، لین دین میں فریب وغیرہ کا دورہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کسی دینی دنیاوی ضرورت کے بغیر بازار میں کبھی نہ جائیں، مسجدوں سے بہت محبت کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دن کے اول حصے میں یا دن کے آخری حصے میں مسجد کی طرف جائے اللہ ان کے لیے بہشت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔ یہ روایت صحیح البخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے، بہت اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر مسجد کا قصد کرے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے کیونکہ بے شک وہ اس وقت نماز میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو۔ یہ حدیث سنن ابی داود میں ہے اور امام حاکم نے امام مستدرک حاکم میں ذکر کیا، امام ذہبی نے بھی اسے ذکر کیا، حدیث بالکل درست ہے۔ مسجد کے فضائل ہیں، اگر آپ کو یہ انگلیوں کے متعلق سمجھنی ہے، یہ ایسے بیٹھنا دیکھا ہوگا، وہ جو کچھ لوگ گفتگو کرتے ہیں ان کا انداز ہوتا ہے ایسے بیٹھ جاتے ہیں، مسجد میں نہیں، مسجد میں یہ آداب کے خلاف ہے۔ اور وضو کے بعد اگر بندہ گھر سے چل پڑے مسجد کی طرف تو پھر بھی یہ کرنے سے منع کیا کہ یہ حدیث میں آتا ہے یہ غفلت کی نشانی ہے، غفلت کی نشانی ہے۔ تو دوران نماز یہ غفلت منع ہے، اور جب تک نماز کے انتظار میں بندہ ہوتا ہے حدیث میں ہے تب تک وہ نماز کی حالت میں سمجھا جاتا ہے اللہ کے نزدیک، اور تب تک نماز کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے۔ جب وضو کر لیا بندہ آیا، ابھی ٹائم 10 منٹ ہے، اس نے نفل پڑھ لیا، ٹھیک ہے، پھر بھی 5 منٹ ہے، وہ بیٹھ گیا۔ اب جو 5 منٹ بیٹھا ہے نا، وہ بیٹھنا نماز کا اجر اس سے ملتا رہے گا اگر وہ ایسی حرکت نہ کرے یا اس کا وضو خراب نہ ہو یا دنیاوی باتیں نہ کرے، اللہ کے ذکر میں لگ جائے، بیٹھا رہے، تو جتنا نماز پڑھنے کے دوران ثواب ملے گا اتنا ہی اس بندے کو نماز کے انتظار کے دوران ثواب ملتا رہے گا۔ پھر اگر نماز کے بعد وہ بیٹھا ہے، نماز کے بعد ذکر میں لگا ہوا ہے،
جتنی دیر بیٹھا رہے گا، جتنی دیر بیٹھا رہے گا، نبی پاک نے فرمایا اللہ کے فرشتے دو دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے، اے اللہ اسے معاف کر دے اور اس پر رحمت فرما۔ تو نماز سے پہلے بھی اللہ کے گھر کو ٹائم دینا چاہیے، اور نماز کے بعد بھی اللہ کے گھر میں فور یہ کچھ ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہے پھر ملنا اور سلام پھرا پھر فوری بھاگ جانا، یہ اچھی عادت نہیں، اچھی عادت نہیں۔ ایمان میں یہ تقاضا ہے کہ پہلے آؤ کچھ لیٹ جاؤ، اللہ سمجھنے کی توفیق۔